أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس الكذاب الذي يصلح بين الناس. رواه البخاري. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما سبحانك لا علم لنا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معزز حاضرین جمعہ، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، پردہ نشین خواتین اسلامی ماں اور بہنوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق سے آج میں آپ حضرات کی خدمت میں جس عنوان کو لے کر کھڑا ہوا ہوں وہ ہے معاشرہ کیسے خوشگوار بنتا ہے۔ ہم اپنی گھریلو زندگی میں زندگی گزارتے ہیں، ایک محلہ اور گاؤں میں رہتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں، اور اس ماحول کا نام معاشرہ ہے، سماج، سوسائٹی ہم اور آپ کہتے ہیں۔ آج ہر انسان کو دیکھا جاتا ہے کہ اس انسان کو کسی نہ کسی سے پریشانی ہے، جس کی وجہ سے وہ انسان پریشان رہتا ہے۔ ایک انسان دوسرے انسان سے نفرت کرتا ہے، ایک انسان کے خلاف دوسرے انسان کے دل میں زہر ہوتا ہے، اور ہمارا اور آپ کا جو رشتہ اور ناتا ہے کہیں نہ کہیں کمزور ہوتے جاتا ہے۔ تو ہم اپنے معاشرہ کو کیسے خوشگوار بنائیں گے؟ وہ کون سے نسخہ اور اصول ہیں جنہیں ہم اور آپ اپنائیں تو ہمارا معاشرہ خوشگوار میں تبدیل ہو جائے؟ چونکہ ہم نے معاشرہ کو بگاڑا ہے، نفرتیں ہم نے پیدا کی ہے، زہر ہم نے پیدا کیا ہے، اور اپنے رشتے کو ہم نے کمزور کیا ہے۔ لہٰذا جب ہم نے معاشرہ کو بگاڑا ہے تو ہم ہی پر ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے معاشرہ کو صحیح طریقے سے زندگی گزارتے ہوئے اپنے معاشرے کو خوشگوار بنائیں۔ میں آج توحید کی بات نہیں کروں گا، میں نماز کی بات نہیں کروں گا، روزے، حج اور زکوٰۃ کی بات نہیں کروں گا، بلکہ میں صرف یہ بات کہنا چاہوں گا کہ ہمارا معاشرہ کیسے خوشگوار بن سکتا ہے۔ اور یہ بات میں اپنی طرف سے نہیں کہوں گا، بلکہ عرش والے کے کلام، جس کو اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے لیے ذریعہ ہدایت بنایا ہے، اس کتاب کے حوالے سے میں آپ سے بات کروں گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ نسخہ جو میں آپ کے سامنے بتاؤں گا، یہ سورۃ الحجرات کے 9 نسخے ہوں گے، اور ان 9 نسخوں کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں بگاڑ آتا ہے، یعنی ان کو نہ اپنانے کی وجہ سے جب ہم اللہ رب العالمین کے اس قانون کو بھلا بیٹھتے ہیں تو ہمارے معاشرے کے اندر یہ سارے بگاڑ آ جاتے ہیں، اور ہمارا معاشرہ بدحال معاشرہ ہو جاتا ہے، ہر انسان ایک دوسرے کا دشمن بن جاتا ہے۔ آئیے وہ کون سا نسخہ ہے؟ اور مزے کی بات تو یہ ہے، اللہ رب العالمین نے یہاں تمام جو 9 نسخوں کو بیان کیا ہے، یہ صرف اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے۔ سب سے پہلا نسخہ اپنے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھائیں، جس کو اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 6 میں بتایا ہے۔ 9 نسخے میں سے پہلا نسخہ ہے
اللہ رب العالمین نے کہا فتبینوا. تبینوا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ تحقیق کر لینا، جانچ پڑتال کر لینا. پوری آیت اس طرح ہے، اللہ رب العالمین نے ایمان والوں سے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذ جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا ان تصیبوا قوما بجہالة فتصبحوا علی ما فعلتم نادمین. اے ایمان والو، جب تمہارے پاس کوئی فاسق خبر لے کر آئے تو اس کی تحقیق کر لو، جانچ پڑتال کر لو. اگر تم اس نسخہ کو نہیں اپناؤ گے اور اس کا رد عمل پیش کرو گے، اقدام کرو گے، قدم اٹھاؤ گے، تو یقیناً یہ قدم غلط ہوگا، اور جب تمہیں اپنی غلطی کا احساس ہوگا تو تمہیں لوگوں کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا. علی ما فعلتم نادمین، تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. آج ہمارے معاشرے کے اندر اتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں، بلکہ اکثر لوگوں کا یہ حال ہے کہ کسی بھی خبر کی تحقیق کیے بغیر اور بھی مرچی مسالہ لگا کر، ملمہ سازی کر کے، اسے خوبصورت بنا کر کے ہم اس کو دوسرے تک فارورڈ کرتے ہیں، دوسرے تک پیش کرتے ہیں. پھر دوسرا اور بھی ملمہ سازی کرتا ہے، تیسرے تک پہنچاتا ہے. حالانکہ اگر اس کی تحقیق کی جاتی ہے تو ممکن ہے کہ وہ کوئی خبر ہے ہی نہیں. اور یہی چیز ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا کرنے میں اہم کردار ادا کرتا ہے. لہٰذا اگر ہم اور آپ چاہتے ہیں کہ ہمارا معاشرہ خوشگوار معاشرہ ہو تو ہر چیز کی، پہلے ہر خبر کی ہم نہ تو اس کی تصدیق کر سکتے ہیں، نہ تکذیب کر سکتے ہیں، نہ اس خبر کو ہم سچ مان سکتے ہیں، نہ جھوٹ مان سکتے ہیں، جب تک کہ ہم اس کی تحقیق نہ کر لیں. یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے کہ پہلے تم تحقیق کر لیا کرو. اور سوشل میڈیا سے جو جڑے ہوئے لوگ ہیں ان سے بھی میں یہی کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کوئی بھی خبر آئے، کوئی بھی چیز آئے، اسے پہلے آپ تحقیق کر لیا کریں، اس کے بعد آگے فارورڈ کریں، آگے شیئر کریں، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اس چیز کی خبر دی ہے اور بتایا ہے، اس نسخہ کو اپنانے کا حکم دیا ہے. اگر تم اس نسخہ کو نہیں اپناؤ گے تو تمہیں اس کی حقیقت کا جب علم ہوگا تمہیں شرمندگی کا سامنا کرنا پڑے گا. لہٰذا ہر بات کی ہم اور آپ، ہر خبر کی تصدیق کرنے سے پہلے یا اسے جھٹلانے سے پہلے ہم اسے تحقیق کر لیا کریں. یہ اللہ رب العالمین نے پہلا نسخہ بتایا ہے، فتبینوا، جانچ پڑتال کر لیا کرو. دوسرا نسخہ اللہ رب العالمین نے سورہ حجرات کی آیت نمبر 9 میں فرمایا ہے، وہ ہے انصاف کرنا. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، اور انصاف کیا کرو کیونکہ اللہ رب العالمین انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. جو انصاف کرتا ہے وہ پسند کرتا، اللہ رب العالمین اسے محبت کرتا ہے. اگر ایک انسان ذمہ دار ہے اپنے گھر کا تو اسے چاہیے کہ اپنے اولاد کے درمیان انصاف کرے اور ایک نظر سے دیکھے. یہ اللہ رب العالمین نے انصاف کرنے کا حکم دیا ہے. اگر کہیں پر فیصلہ کرنے کے لیے وہ بطور قاضی اور جج بن کر جا رہا ہے تو وہاں پر بھی انصاف کے دامن کو تھامے رکھے. اور جب انسان انصاف کرے گا، ہم اور آپ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے انصاف کی مثال دیتے ہیں، عمر بن عبد العزیز کے انصاف کی مثال دیتے ہیں. کیوں مثال دیتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے انصاف کو کبھی بھی اپنے دامن سے نہیں چھوڑا، بلکہ انصاف کو انہوں نے پکڑے رکھا، کیونکہ انصاف ہی وہ نسخہ ہے جو معاشرے کو خوشگوار بنا سکتا ہے. معاشرے بگڑتا کیوں ہے؟ اس وجہ سے بگڑتا ہے کہ جب انسان بے انصاف ہو جاتا ہے، باپ بے انصاف ہو جاتا ہے تو پھر بیٹے بگڑ جاتے ہیں، اولاد بگڑ جاتی ہے، گاؤں کا جو لیڈر ہوتا ہے بے انصاف ہو جاتا ہے تو پھر ایسے لوگ جو ہے اس سے بگڑ جاتے ہیں. اور اس طریقے سے جو معاشرے کا تانا بانا ہے یہ بالکل ٹوٹ جاتا ہے. لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم ہر معاملہ میں انصاف سے کام لیں.
اور اگر کوئی انصاف کرتا ہے، صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 6806 میں موجود ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، امام عادل، جس دن قیامت قائم ہوگی، ہمارے سر کے اوپر سورج ہوگا، انسان پسینے کے عالم میں مبتلا ہوگا، اس دن اللہ کے عرش یا اللہ کی رحمت کے سایہ کے علاوہ کوئی اور سایہ نہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین اپنے سایہ تلے ایسے 7 قسم کے خوش نصیب لوگوں کو جگہ عطا فرمائے گا، ان میں سے سب سے پہلا شخص وہ ہوگا انصاف کرنے والا۔ لہٰذا ہم اور آپ اپنے معاشرہ کو اگر خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو ہر بات میں، ہر معاملہ میں، ہر کام میں، ہر فیصلے میں ہم اور آپ دامن انصاف کو تھام کر رکھیں۔ تیسرا نسخہ میں نہایت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تیسرا نسخہ ہے اصلاح کرنا، صلاح کرنا۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 10 میں ارشاد فرمایا کہ ہم مومنوں کا آپس میں کیا رشتہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بین اخویکم واتقوا اللہ لعلکم ترحمون۔ جتنے بھی مومن ہیں آپس میں سب بھائی بھائی ہیں۔ انما المؤمنون اخوہ، تمام مسلمان کیا ہیں؟ آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ لیکن جس طریقے سے ایک گھر میں لڑائی ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، تو اس کا ہمارے اور آپ کے لیے کون سا راستہ رہتا ہے؟ صلح کا راستہ رہتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخْوَيْكُمْ، یعنی صلح اپنے بھائیوں کے درمیان کرا دو۔ صلح کرانا یہ بہت بڑا کام ہے، اور جب انسان صلح کرتا ہے تو یقیناً آہستہ آہستہ انسان اس دوستی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی صلح کرنے کے لیے، دو بھائیوں کو آپس میں ملانے کے لیے تیسرا اگر جھوٹ بھی بول رہا ہے تو یہ جھوٹا نہیں کہلائے گا۔ اس کی دلیل صحیح بخاری کی حدیث ہے، حدیث نمبر 2692، ام کلثوم بنت عقبہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ ہے، فرماتی ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا لیس الکذاب الذی یصلح بین الناس، وہ انسان جھوٹا نہیں ہے جو دو بھائیوں کے درمیان، جو لوگوں کے درمیان صلح کرنے کے لیے جھوٹ بولتا ہے۔ اتنی گنجائش شریعت میں رکھی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹا نہیں ہے۔ آج ہمارا معاشرہ کیا ہے؟ آج ہمارا ماحول یہ ہے کہ اگر کوئی دو آدمی آپس میں گہری دوستی ہے تو اس دوستی کو ہم دور کرنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، جبکہ شریعت ہمیں اس کے برعکس تعلیم دے رہی ہے کہ اگر دو بھائی آپس میں روٹھے ہوئے ہیں، دو مسلمان اگر آپس میں دشمن بنے ہوئے ہیں، تو تم اس کے سامنے اس کی تعریف کرو، اس کے سامنے اس کی تعریف کرو، اور پھر آپس میں تم ملاؤ۔ اگرچہ وہ چیز ان کے پاس نہیں ہے لیکن تم کہو اور کہہ کر ملا دو تو تم جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ ذرا بتائیے، اگر شریعت نے صلح کرانے کے معاملہ میں، اصلاح کرانے کے معاملہ میں جھوٹ بولنے کی اجازت دی ہے، تو ذرا بتائیے وہ شخص جو آپس میں دوستی کو توڑنے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، نفرت پھیلانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں، اس کا انجام کیا ہو سکتا ہے؟ اسی طریقے سے چوتھا نسخہ یہ ہے، یہاں پر بھی اللہ رب العالمین نے اہل ایمان ہی سے خطاب کیا، اور سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11، یہ بہت ہی اہم نسخہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا يسخر قوم من قوم، کوئی مرد کسی مرد کا مذاق نہ اڑائے، عسیٰ ان یکونوا خیرا منہم، ممکن ہے کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہے۔
پھر اللہ نے عورتوں کو خطاب کرتے ہوئے کہا وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ، اور نہ ہی عورتیں عورتوں کا مذاق اڑائے، عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، ممکن ہے کہ عورتیں جس کا تم مذاق اڑا رہی ہو اس سے وہ تم سے کیا ہے بہتر ہے۔ آج ہمارے اور آپ کے معاشرے کے اندر ایک دوسرے کا مذاق اڑایا جاتا ہے اور ہم اور آپ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک کے اندر فرمایا، سنن ترمذی کی روایت ہے 1927 نمبر کی حدیث، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بحسب امرئ من الشر ان يحتقر اخاه المسلم، مسلمانوں کے گناہ ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ سامنے والے کو حقیر سمجھے۔ اور کیوں مذاق کیوں اڑایا جاتا ہے؟ اس لیے اڑایا جاتا ہے کہ اس کے اندر کوئی کمی ہو، کوئی کوتاہی ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مذاق اڑانے سے منع فرمایا۔ اور ایک حدیث سن لیجئے، ہماری ماں اور بہنیں بھی سنیں، ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا جو ازواج مطہرات میں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور پیاری بیوی تھی، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کچھ کہہ گئی۔ صفیہ کون تھی؟ یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں سے تھی، وہ پست قد کی تھی۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا کہ صفیہ جو ہے کذا و کذا اس طرح ہے، یعنی وہ پست قد ہے، اس کے قد جو ہے کم ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لقد قلت کلمۃ لو مزجت بماء البحر لمزجته، عائشہ صفیہ کو تم نے یہ بات کہہ کر کے اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ اس بات کو، اس جملہ کو، اس کلمہ کو اگر سمندر کے پانی میں ملا دیا جائے تو پورا پانی کا رنگ بدل جائے۔ کسے کہا جا رہا ہے؟ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے چہیتی اور پیاری بیوی ہے، جس کو جنت میں جانے سے کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس خاتون کو کہہ رہے ہیں کہ اے عائشہ، صفیہ کے بارے تم نے جو مذاق اڑایا ہے یہ ایسا مذاق ہے، اس کلمہ کو، اس بات کو اگر تم نے سمندر کے پانی میں ملا دیا تو سمندر کا پانی بھی بدل جائے۔ آج ہم اور آپ کس کا مذاق اڑاتے ہیں؟ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا مذاق اڑاتے ہیں، اور اس طریقے سے ہمارا خوشگوار معاشرہ بدحال معاشرہ میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ لہٰذا اس نسخہ کو اپنانے کی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں فرمایا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، اللہ رب العالمین نے یہ 5واں نسخہ بتایا کہ کسی کو تانے مت دو، عیب مت لگاؤ۔ آج ہمارا اور آپ کا حال یہ ہے کہ کسی یتیم بچے کو یا تو اس طریقے سے اگر ان کے والد اگر صحیح نہ ہو تو ہم تانا دیتے ہیں اور کہتے ہیں تم فلاں کی اولاد ہو، فلاں کی اولاد ہو۔ آج ہمارا معاشرہ ہے۔ اور اسی طریقے سے اور بہت سارے لوگ کیا کہتے ہیں، اگر کسی کو اردو نہیں آتی، تیلگو آتی تو کیا کہتے ہیں، یہ لداف ہے۔ یہ جملہ کہاں سے استعمال کیا آپ نے؟ کہاں سے لایا اس طرح کے جملہ؟ تم چھوٹی ذاتی کے ہو، تم سید ہو، تم فلاں ہو۔ رب کہتا ہے کہ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، مسلمانوں اگر تم واقعی مومن ہو تو یاد رکھو کہ تمہارے لیے یہ شایان شان نہیں ہے کہ تم کسی کو عیب اور عیبدار بناؤ اور تم کسی کو چھوٹی نظر سے دیکھو۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک تو وہ ہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے بلند اور بالا مقام والا وہ ہے جو تقوی کے معاملہ میں بہت اونچا ہے۔ لہٰذا ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ ہم کسی کو عیب نہ لگائیں، کسی کو عیب نہ لگائیں۔ یہ ہمارا رب ہم سے کہہ رہا ہے ولا تلمزوا انفسکم، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 11 میں۔ اسی طریقے سے اور ایک اہم نسخہ جو نسخہ نمبر 6 ہے، اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ غور سے سنیں، اللہ رب العالمین نے کیا کہا؟ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، کسی شخص کو برے لقب سے مت پکارو۔ ہمارے معاشرے کے اندر بگاڑ کیوں پیدا ہوتا ہے کہ ہم کسی کا نام کچھ رکھ دیتے ہیں، جب اس کو معلوم ہوتا ہے تو ہم سے نفرت کرنے لگتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا برے نام کسی کو مت دو، اگر کسی کا نام عبداللہ ہے تو عبداللہ ہی سے پکارو، دوسرے کے سامنے عبداللہ کہو۔
اس کا دوسرا نام مت دو، ولا تنابزوا بالالقاب، اللہ رب العالمین نے لقب دینے سے منع کیا ہے اور کہا ہے کہ تمہارا یہ حق نہیں بنتا کہ جس کے ماں اور باپ نے فلاں نام رکھا ہے تم کوئی اور نام رکھ دو، تمہارا حق نہیں بنتا یہ۔ جس نام سے عقیقہ کیا گیا ہو، جو نام رب کی بارگاہ میں لکھا گیا ہو، تمہیں کس نے حق دیا ہے کہ اس کے نام کو تم تبدیل کر دو؟ ولا تنابزوا بالالقاب، اللہ رب العالمین نے ہمیں برے لقب دینے سے منع کیا ہے۔ لہٰذا ہمارے معاشرے کو خوشگوار بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم انہی نام سے ان کو پکاریں، چاہے وہ موجود ہو یا غیر موجود ہو، جو اس کا اصل نام ہے۔ اگر نہیں پکاریں گے تو پھر اللہ کے حکم کی ہم پاسداری نہیں کریں گے۔ ساتواں نسخہ جو اللہ رب العالمین نے بتایا ہے وہ یہ ہے کہ ہم بدگمانی سے بچیں۔ اللہ رب العالمین نے 12 نمبر آیت میں، سورۃ الحجرات کی 12 نمبر آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اجتنبوا کثیرا من الظن، اللہ رب العالمین نے فرمایا اے ایمان والو، اجتنبوا تم بچو، کثیرا من الظن زیادہ بدگمانی کرنے سے۔ بدگمانی کرنا، ایک انسان دوسرے انسان کے خلاف کیا کرتا ہے؟ بدگمانی کرتا ہے، جبکہ اس کے حق میں یہ ذمہ داری ہے کہ وہ حسن ظن رکھے۔ آپ ایک مومن ہیں تو دوسرے مومن کے حق میں کیا رکھنا ہے؟ اچھا گمان رکھنا ہے۔ مثال کے طور پر ہم اور آپ جا رہے ہیں، کوئی بھی چل رہا ہے، آپس میں دو آدمی باتیں کر رہا ہے، آپس میں باتیں کرنے کی صورت میں اب ہماری طرف دیکھ کر کے وہ دونوں باتیں کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دو طرح کی سوچ سکتے ہیں، دو طرح کے گمان ہم رکھ سکتے ہیں۔ پہلا تو یہ کہ وہ ہماری تعریف کر رہا ہوگا، ہماری اچھائی اور بھلائی بول رہا ہوگا، یا تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ہماری طرف نظر پڑ گئی لیکن حقیقت میں وہ ہمارے بارے کچھ نہیں بول رہا ہے۔ یہ حسن ظن ہے، یہ اچھا گمان ہے، یہ اچھا گمان شریعت میں رکھنے کا حکم ہے۔ دوسرا بدظن کیا ہے؟ کہ دونوں ہمارے بارے میں ہمارے خلاف کچھ سازش رچ رہے ہیں، ہمارے خلاف کوئی باتیں کر رہے ہیں، یہ بھی ایک گمان ہے، لیکن اللہ رب العالمین نے کہا کہ یہ کیا ہے؟ بدگمان ہے۔ اور بدگمانی سے تم کیا کرو؟ بچو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ بعض بدگمانی کیا ہے؟ گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، 6066 نمبر کی حدیث، ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث، تم بدگمانی کرنے سے بچو کیونکہ بدگمانی باتوں میں سے سب سے جھوٹی بات ہے۔ لہٰذا ہمارے معاشرے کو خوشگوار بننے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اور آپ ایک دوسرے کے حق میں حسن ظن رکھیں، بدگمانی کو ہم اور آپ نہ رکھیں۔ اسی طریقے سے 8واں نسخہ ہمارے معاشرے کو خوشگوار بنانے کے لیے یہ ہے کہ ہم کسی کے ٹوہ میں نہ رہیں، کسی کے جاسوسی میں نہ رہیں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَجَسَّسُوا، سورۃ الحجرات کی آیت نمبر 12 میں، وَلَا تَجَسَّسُوا، تم کسی کے ٹوہ میں نہ رہو، تم کسی کے جاسوس مت بن جایا کرو، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اوپر 2 فرشتوں کو مقرر کیا ہے جو ہماری جاسوسی کر رہا ہے، مطلب ہمارے اعمال کو لکھ رہے ہیں وہ 2 فرشتے۔ جب اللہ رب العالمین نے 2 فرشتوں کو ہمارے اور آپ کے لیے بطور جاسوس بنایا ہے تو یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے کہ ہم کسی کی جاسوسی کریں، وہ کیا کر رہا ہے، کیا کھا رہا ہے، کہاں جا رہا ہے، اور اس کی بات کی گہرائی تک اور گہرائی تک پہنچنے کی ہمیں کیا ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو بتایا ہے کہ کسی کے بھید کو نہ ٹٹولو، کسی کی ٹوہ میں نہ رہو، اور نہ ہی کسی کی جاسوسی کرو، کیونکہ یہ شریعت تمہیں اجازت نہیں دیتی۔ اور اسی طریقے سے 9واں اور آخری نسخہ جو اللہ رب العالمین نے خوشگوار معاشرہ بنانے کے لیے بتایا ہے وہ ہے غیبت سے بچنا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، ایک دوسرے کی غیبت مت کیا کرو۔ کیا تم میں سے کوئی اس بات کو پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کا گوشت کھائے؟ یقیناً پسند نہیں کرتا، تم ناپسند کرو گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک غیبت کرنے والا شخص کو جہنم میں ڈالا جائے گا اور اس سے کہا جائے گا جس نے دنیا میں اپنے بھائی کی غیبت کی تھی اس کے سامنے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ اللہ کیا کہے گا، من اکل لحم اخیہ فی الدنیا قرب لہ یوم القیامہ، وہی مردار بھائی کا گوشت
قیامت کے دن جہنم میں اس کے سامنے لا کر پیش کر دیا جائے گا اور کہے گا فَيُقَالُ لَهُ كُلْهُ مَيِّتًا، اللہ رب العالمین کی طرف سے کہا جائے گا کہ یہ جو تمہارا مردار بھائی کا گوشت ہے اس کو تم کھاؤ، کما اکلتہ حیا، جیسا کہ تم نے دنیا میں اس کا گوشت کھایا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں فیأکلہ مجبوراً، وہ انسان اس گوشت کو کھائے گا، ویکلہ ویصیح، اس کی صورت بدل جائے گی اور وہ چیخ اور پکار کرے گا۔ لہٰذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو اس بات کا حکم دیا ہے کہ غیبت سے بچو۔ اللہ رب العالمین نے بھی خوشگوار معاشرہ کو بنانے میں جو نسخہ بتایا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو غیبت سے بچنا چاہیے۔ تو تقریباً میں نے آپ کے سامنے 9 نسخے بیان کیے ہیں، ان نسخوں کو پھر میں آپ کے سامنے اور ایک مرتبہ شمار کرا دیتا ہوں تاکہ آپ کے دماغ کے اندر بیٹھ جائے اور ہم اپنے خوشگوار معاشرہ کو بنانے میں اس کو ہم اور آپ اپنے ذہن و دماغ کے اندر بیٹھائیں۔ تو سب سے پہلا نسخہ یہ ہے فتبینوا، یعنی کوئی بھی خبر آئے اس کی کیا کرو، تم تحقیق کر لیا کرو۔ نمبر 2 میں ہے واقسطوا، کہ تم کیا کرو، انصاف کیا کرو، ہر معاملہ میں انصاف کیا کرو۔ تیسرا ہے فاصلحوا، یعنی صلح کر دیا کرو۔ چوتھا ہے لا یسخر قوم من قوم، ایک دوسرے کا مذاق مت اڑایا کرو۔ پانچواں یہ ہے ولا تلمزوا انفسکم، کسی کو تانے مت دو، عیب مت لگاؤ۔ چھٹا ہے ولا تنابزوا بالالقاب، برے نام سے کسی کو مت پکارو۔ اور ساتواں ہے اجتنبوا کثیرا من الظن، یعنی بدگمانی سے بچو۔ آٹھواں ہے ولا تجسسوا، کسی کی جاسوسی مت کرو۔ اور نواں اور آخری ہے کہ تم کسی کی غیبت مت کرو۔ اگر ہم اور آپ اپنے معاشرہ کو خوشگوار بنانا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے ان نسخوں کو اپنائے، کیونکہ جب ہم نے ان نسخوں کے خلاف عمل کرنا شروع کیا تو ہمارے معاشرہ بگڑ گیا، ہمارا معاشرہ ایک دوسرے سے نفرت اور دشمنی کرنے لگا، ایک انسان دوسرے انسان کے خلاف اپنے ذہن و دماغ کے اندر زہر انہوں نے پیدا کر لیا، اور جب بھی اس کی طرف دیکھتا ہے تو نفرت کی نظر سے دیکھتا ہے، اس کے خلاف کچھ بولتا ہے تو نفرت کی باتیں بولتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی طرف سے معاشرہ کو بگاڑا ہے اور ہم ہی کو اپنے معاشرہ کو خوشگوار بنانا ہے۔ اور خوشگوار بنانے کے لیے جو ابھی نسخے آپ کے سامنے بیان کیے گئے ہیں، یہ نسخہ الہی ہے، رب کی طرف سے عطا کردہ نسخہ ہے کہ معاشرے کے اندر جب بھی کوئی بگاڑ پیدا ہوتا ہے تو ان چیز کو اگر تم اپناؤ گے، اس پر عمل کرو گے، یقیناً تمہارا معاشرہ سدھر جائے گا۔ اللہ رب العالمین ہم تمام لوگوں کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الہ العالمین ہمارے معاشرہ کو حقیقت میں خوشگوار معاشرہ بنا دے۔ الہ العالمین ہمارے گناہوں کی مغفرت فرما، ہمارے حسنات کو قبول فرما لے۔ الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو نیک اور صالح بنا۔ الہ العالمین جو ہم میں سے بیمار ہے، اے اللہ تو نے شفائے کاملہ اور صحت عاجلہ نصیب عطا فرما۔ جو ہمارے مرحومین اور مرحومات ہیں ان کی قبر کو نور سے منور فرما دی، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب عطا فرما۔ جو جس پریشان حال میں مبتلا ہے، اے اللہ تو ان کی پریشانی کو دور فرما۔ رب کریم جب تک تو زندہ رکھ، ایمان اور توحید پر زندہ رکھ۔ رب کریم جب اپنے پاس بلا، ایمان اور اسلام پر بلا۔ آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم۔